اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا، کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی، کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا، دعا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آگے جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ، تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو آگے سے خبر آئی کہ آپ کیا ڈماسکس جا رہے تھے غالباً، وہاں پہ تعاون پھیل گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تعاون پھیل گیا تو آپ ہم واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نفر من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں. مینز کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہمارا مڑنا اور ہمارا اس دنیا میں سے مطلب ڈماسکس نہ جانا اور واپس پیچھے چلے جانا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لینا، کسی بھی مووی میں جو ہے نا کوئی ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری مووی چینج ہو جاتی ہے. آپ انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں، جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے ایک شخص قتل ہو گیا، آ کے عورتوں کی مدد کی، تھک ہار کے، فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں، بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے، وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی بھی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. And his life changed. ان کو گھر مل گیا رہنے کے لیے، ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے، ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو دعا چینجز دا ہول پرسپیکٹو. اور دعا کی جو قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دل سے دعا مانگے، دل سے دعا مانگے. اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ کیا انبیاء تھے؟ نہیں. وہ کیا علماء تھے، مفسرین تھے، شیخ الحدیث تھے؟ نہیں، لڑکے تھے عام سے، شرک سے بھاگے، دور جا رہے تھے، دل سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، ہمارے افیئر کو سدھار دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو بکر عمر بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں بڑی زبردست کہ دعا کس طرح سے زندگی میں نا آسانیاں لے آتی ہے. ڈاکٹر احمد بڑے فیمس ڈاکٹر تھے. ہی یوزڈ ٹو لیو ان سعودی عربیہ، اور یہ دارالسلام نے ایک بک چھاپی ہے اسٹوریز آف ایکسیپٹیڈ پریئرز. اس میں غالباً دوسرے نمبر پہ یہ اسٹوری لکھی انہوں نے مینشن کی ہے. شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. تو ہی واز انوائٹیڈ ٹو این انٹرنیشنل کانفرنس، اور وہ ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا چاہتی تھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ڈاکٹر احمد واز ویری ہی از ایکسپرٹ، کہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو آنر یو اینڈ گیو یو ایوارڈز اور وہ سب. ہی فلیو فرام ریاض ٹو ابہا. راستے میں فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ طائف ایئرپورٹ پہ اتر گئی. نہ جو عبد المالک مجاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہت سوچنے کے بعد میرے مطابق وہ ریاض سے ابہا نکلے، اور راستے میں جس ایئرپورٹ پہ وہ رکے تھے وہ طائف کا ایئرپورٹ تھا. تو دیر واز سم ٹیکنیکل فالٹ ان دا فلائٹ، وہ طائف میں اتر گئی. اور پھر جب وہ ویٹ کریں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ دیر سم ٹیکنیکل فالٹ، ہم دوسرا پلین منگوا رہے ہیں اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ سون کہ وہ کب پہنچے گا. کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ اس کو 16 گھنٹے لگ جائیں گے پلین کو پہنچتے ہوئے. تو ہی واز اپسیٹ کہ یار میری آج رات کو
award ceremony ہے, conference میں جانا ہے جس میں international delegations آنے والی ہیں. تو this has been, this was the time I have been waiting for all my life. اور یہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ کہتے سر we cannot help you, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ فلائٹ اتنی ہی دیر میں آئے گی. ہاں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابھا جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے, یہاں سے تو کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو ہے, آپ کیب پکڑیں اور آپ نکل جائیں. تو انہوں نے کہا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. انہوں نے اپنا سامان لیا, وہ ٹیکسی میں بیٹھے, نکلے. راستے میں قدر اللہ ما شاء فعل, اندھیرا, طوفان, بارش, اینڈ ہی لاسٹ ہز وے. وہ اپنا راستے جب کھو گئے تو بھوک, پیاس اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی تھی, تو انہوں نے رینڈملی کہیں گاڑی روکی اور عورت کا دروازہ کھولا اور کھٹکھٹایا, اور ایک بوڑھی عورت نکلی. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاس موبائل ہے, میں کال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو, یہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں تو کوئی چارجنگ ہی نہیں ہے, ہم موبائل کیسے, ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے, لیکن تم اندر آ جاؤ, تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو, تم کچھ پیک کھلاتے پلاتی ہوں. خیر اس کو انہوں نے کھانا کھلایا, پانی پلایا, اس کا خیال رکھا, اور نماز دی, نماز پڑھی انہوں نے. اور پھر جو ہے نا وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ ماں جی یو ہیو بین اے ویری ونڈرفل ہوسٹ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور لیکن پھر ساتھ سے نا رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا نیفیو ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی آج تک وہ پوری ہوئی ہے, لیکن میری ایک دعا پوری نہیں ہوئی, اور یہ میرا جو نیفیو ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں, کیونکہ اس کو میڈیکل النس ہے, اور ہم نے جتنی بھی ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے جواب دے دیا, اور انہوں نے سب نے ریکمینڈ کیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں ان کو آپ چیک اپ کرائیں, اور وہ بڑے سنا ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور انہیں کے پاس علاج ہے, لیکن سنا ان کی اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں بیٹا, مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ ماں جی ان ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ماں کہتی ہیں ڈاکٹر احمد. تو ڈاکٹر احمد خود کہتے ہیں کہ میں رونے شروع ہو گیا, اور کہا کہ ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرا جو جہاز خراب کروایا اور میں ٹیکسی لی اور میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے دروازے تک پہنچا, وہ یہ آپ کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. اور پھر انہوں نے اسی بچے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کیا فار فری. یہ ہے دعا جو کہ کس طرح سے انسان کی لائف کو چینج کر دیتی ہے, کس طرح سے مشکلات کا حل لے کے آ جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مشکل والے کی مشکل کو دور کرے اور اس سے جو ہے نا تنگی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے, میرے علاوہ کون ہے جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کو دور کر دے جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے جو ہے نا مشکل کو دور لے جائے. تو دعا. پانچواں وظیفہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ. صدقہ انسان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, اور اس فیض کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ یہ جو مصیبت آئی, چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے, چاہے کوئی بھی ایشو ہے, بلکہ ہیلتھ کے پہ تو خاص حدیث آتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, صدقہ دے کے ان کا علاج کیا کرو. اور ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. اور صدقہ صرف لاکھ روپے صدقہ نہیں ہے, آدھی کھجور بھی صدقہ ہے, 1 روپیہ بھی صدقہ ہے. دیا اخلاص نیت سے جائے, دیا اللہ کی رضا کے لیے جائے, اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک شخص تھا جو ایجپٹ میں تھا, وہ ایک فورن کنٹری میں رہتا تھا, جاب کرتا تھا. تو اس نے اپنا ہارٹ کا چیک اپ کرایا, تو اس نے کہا کہ آپ کے دل کی بڑی بری حالت ہے, آپ کو تو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی, اور آپ کی تو وینز آرٹریز بلاکڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سجیسٹ نہیں کرتے آپریشن, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن وی کی ناٹ گارنٹی یو اینی تھنگ. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ, میری فیملی والے ایجپٹ میں ہوتے ہیں, مجھے ان سے مل کے آ جاؤں میں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ ریکمینڈ یو ٹو ٹریول, بہت بری اسٹیٹ ہے آپ کی, اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے رسک پہ جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ. وہ اپنے گھر والوں سے ملا اور وہ بڑا پریشان ہو گیا, بچوں سے اور بیوی سے اور ماں باپ سے مل کے. جب وہ آ رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ جو میٹ شاپ ہے وہ میٹ کاٹ رہا ہے, جو شخص ہے جو وہ وہاں پہ جو کاٹنے والا تھا, سبحان اللہ. تو اس نے وہ میٹ کو کاٹ رہا, جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں وہ سائڈ پہ پھینکتا جا رہا ہے. تو پھینکتے پھینکتے ایک عورت ہے جو غریب سی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس میٹ کو کلیکٹ کر رہی ہے جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں. تو اس نے کہا ماں جی تم یہ کیوں کلیکٹ کر رہی ہو, کیا ملے گا تمہیں سے؟
کہتی بیٹا ہم مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ ہم اس دفعہ گوشت پرچیز کر سکیں، تو آئی وانٹڈ کہ میں اسی ہڈیوں کو اور چیچڑوں کو لے کے ان کو بالوں اور اس کی یخنی بچوں کو پلا دوں، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ ویسے بھی میرا پتہ نہیں آپریشن سکسیزفل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اتنی بھی سیونگس کہاں جائیں گی میں اگر مر گیا تو میٹ شاپ والے کو بولا، جاننے والا تھا کہ یار باسن یہ مہینے میں تمہیں ہر دفعہ ہر مہینے تمہارے پاس آئے گی اور جب جب وہ تم سے میٹ مانگے تم نے اس کو دینا ہے اور بل میرے اوپر ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ یا اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے، اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور دل سے دعائیں کی اللہ تیری ہر مشکل کو دور کرے۔ خیر ہی وینٹ بیک ٹو دیٹ کنٹری، اپنا علاج کروایا، رپورٹس کروائیں، رپورٹس بالکل نارمل آئیں۔ ڈاکٹر سمجھا کہ شاید یہ غلط بندے کی رپورٹس ہمیں آ گئی ہیں، دوبارہ جب چیک اپ کیا تو اسی بندے کا سیم رپورٹس، ایوری تھنگ وینٹ بیک ٹو نارمل۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ڈیڈ یو گو ٹو اینی ہاسپٹل؟ ہی سیڈ نو۔ ڈیڈ یو ایٹ اینی میڈیسن؟ ہی سیڈ نو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی رپورٹس ہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ کہتا اللہ اکبر، آئی نو وٹ از اٹ۔ یہ اس عورت کی دعا تھی اور جو میں نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقے سے کیا کرو۔ ایک اور سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ہی واز ان ہز آفس، کال آئی کہ آپ کی مدر کی بہت بری حالت ہو گئی ہے، شی از ایڈمٹڈ ٹو ICU، آپ جلدی پہنچیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آفس سے نکلا، ہاسپٹل جا رہا تھا، کہیں سگنل کے پاس تھا جہاں بھی، وہاں پہ ایک میں نے دیکھا ایک بلی، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ نا چیخ اور چلا رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی۔ تو مجھے بڑا ترس آیا اس پہ کہ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی کار کسی نے ہٹ کی تھی یا کیا وجہ۔ تو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ وہ ساتھ شاپ میں گیا، اس نے دودھ لیا اور اس کو وہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ سرو کر دیا اور وہ آ گیا۔ تو وہ اپنی ماضی کے پاس پہنچا، اینڈ ماضی واز اسمائلنگ اینڈ شی واز فیلنگ بیٹر، اور یہ ٹرو اسٹوری ہے۔ تو کہتے ہیں ماجی میں تو اتنی ٹینشن میں اور پریشانی میں، آپ لوگ تو، مجھے تو بڑے تھا کہ آپ ICU میں ہیں لیکن یو ہیو بین ڈسچارجڈ اور آپ خیریت سے ہیں۔ کہتی بیٹا a miracle happened، کہتی میں بڑی مشکل میں تھی اور تکلیف میں تھی، کہتی ہیں کہ I slept for some time، اور کہتی مجھے خواب میں ایک لنگڑی